لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کون لوگ شفاعت کریں گے، اور کون لوگ ہیں جو بدبخت شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ سارا معاملہ رب کے سامنے ہوگا، رب کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن۔ شفاعت کا لفظ جو ہے یہ شفاع سے بنا ہے۔ شفاع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، ایک اکیلا اور دو 11۔ جب ایک کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے تو وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ عدد میں شفع اور وتر جو ہے وہ مشہور ہے۔ وتر کہتے ہیں اکیلے کو، طاق کو، آڈ کو، اور شفع کہتے ہیں جفت کو، ایون نمبر کو۔ لیکن ہمارے دین میں شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان دور کرنے کے لیے واسطہ یا ذریعہ بننا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے، یعنی اس کا ساتھ دینا، یا یہ حساب کتاب کا فیصلہ کرنے اور گناہوں سے درگزر کر دینے اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ ذریعہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حساب کتاب کا فیصلہ کرنا، گناہوں سے درگزر کر دینا اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے ذریعہ بننا، یا یہ ایسے شخص کو ذریعہ بنانا ہے جس کو اللہ اجازت دے دے یا اس سے راضی ہو، اور وہ ایسے شخص کی سفارش کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور اس بارے میں سفارش کرے جو قیامت کے دن اس کو فائدہ دے۔ تو شفاعت کی شرائط کیا ہوگی؟ نمبر 1 یہ کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ نمبر 2 جس کی سفارش کی جائے اللہ اس سے بھی راضی ہو، یعنی کرنے والے سے تو اللہ راضی ہے لیکن جس کی وہ کر رہا ہے اس سے راضی نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن کے ساتھ۔ تو قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی جو اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا؟ تو شفاعت دراصل ان لوگوں کو آنر دینا ہے، ان کے مقام کو نمایاں کرنا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اختیار دے دیتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ فلاں سفارش کر دے گا، تو یہ نہیں ضروری کہ وہ کر دے گا اور سفارش قبول ہی ہو جائے گی. وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا قبول کرے گا. اس کو اختیار نہیں ملتا کسی کو جہنم سے نکالنے کا یا کسی کو جنت میں داخل کرنے کا یا کسی کے گناہ معاف کر دینے کا. یہ اختیار سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی رہے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور جواب اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، یعنی وہ سب کو کنٹرول کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، پورا اختیار اسی کا ہے. سورۃ انفطار میں بھی آتا ہے والملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. سورۃ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا، جس دن جزا سزا دی جائے گی اس کا اصل مالک اللہ ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو وہ بخشنا چاہے گا ان کے حق میں کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دے گا، ایک آنر دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کر آتا اور آپ اس کی حاجت پوری کرنا چاہتے تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے اشفعوا تؤجروا، یعنی تم اس کی سفارش کرو تو تم اجر پاؤ گے. یعنی صحابہ کو آنر بخشتے اور صحابہ کو ثواب کمانے کا موقع دیتے. تو یہ ہے شفاعت کا اصل کانسیپٹ. بہرحال قیامت کے دن جو شفاعت کا مستحق نہیں اس کے لیے سفارش شفاعت کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی. سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، حقوق اللہ بھی نہیں، حقوق العباد بھی نہیں، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے فضول بحث کیا کرتے تھے، باتیں بہت کرتے تھے، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے قیامت کے دن کا اور اس میں جزا سزا کا، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی اور یہ دن ہم نے دیکھ لیا. بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. یہ آیت بالکل بات واضح کر دیتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ بندوں کا خیال نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ان کو کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی. یعنی بعض اوقات ہم یہ سارے کام کر کے کہتے ہیں ہم امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے، لیکن امتی کیا نماز نہیں پڑھتا؟ امتی کیا آخرت کا مذاق اڑاتا ہے؟ امتی فضول بحثیں کرتا ہے؟ نہیں، امتی ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہم بعض اوقات بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نماز کی سنتیں ہی نہیں پڑھتے. آپ کس قسم کے سنی ہیں؟ آپ ایک بنیادی سنت جو نماز ہی کی سنت ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں. سنت تو کیا فرض بھی نہیں پڑھتے، اور سنی اور شیعہ ہونے پہ اور باقی فرقوں سے تعلق ہونے پہ اور لڑائیاں جھگڑے اور فضول بحثیں جو ہیں وہ دن رات کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی دین ہے. یعنی سائڈ ٹاپک جو ہیں ان کے اوپر خوب باتیں کرتے ہیں لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے اس سے غافل ہے. تو یاد رکھے کہ سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے. تو دو باتیں آ گئی. نمبر 1 من اذن لہ الرحمن، کوئی خود سے اٹھ کے سفارش کرنے نہیں کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی اجازت سے ہی کھڑا ہوگا. اور پھر جو وہ بات کرے وہ بات بھی اللہ کو پسند آئے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا ہے اور جس کے حق میں کہا ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر
ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کہہ دیجیے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، یعنی اپنا الہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں، نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ تو سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 123 میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی آخرت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر شخص اپنے لیے کچھ کر کے آئے، اپنا ذمہ خود لے گا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی اور مجھے پکڑ کے بخشوا دے گا۔ اس دن سے ڈرنے کا کہا گیا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ شفاعت صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا۔ سورۃ النجم میں آتا ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مقرب فرشتے بھی اگر کسی کے حق میں سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو وہ سفارش قبول ہی نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل اختیار اللہ کا ہے، اور شفاعت صرف اس کے لیے فائدہ دے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے۔ یعنی کسی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بھی بڑا ہو، پھر بھی وہ اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر اور باطن میں اسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اسی سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کتنی دماغ بند، دل بند، آنکھیں بند ہوتی ہیں، بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں جو ہماری سفارش کریں گے۔ اور وہ تو ایسی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کے پاس تو جا نہیں سکتے، ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک سہارا آف سم بڈی، اور پھر اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو بیچ میں تعلق رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ڈائریکٹ معاملہ ہے بندے کے ساتھ، بندوں کے ساتھ تو مثال بھی نہیں دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ جی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بالکل صحیح۔ اللہ کو بندوں پہ کیوں قیاس کرتے ہیں؟ اور قبروں پہ، اور کس طرح کہاں کہاں زندہ ہیں متبی اور پیری فقیری اور یہ سب۔ یہ بیسیکلی بزرگوں اور پیروں وغیرہ کا ادب اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گے اور ان کو چھڑا لیں گے، ان کی جتنی بھی بدعملیاں ہیں ان پہ پردہ ڈال دیں گے۔ شفاعت کی اقسام۔ نمبر 1، ثابت شدہ صحیح شفاعت،
یہ وہ شفاعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے، یا اس شفاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ شفاعت ہے تو صحیح، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے. یہ شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو توحید والے اور اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں. دوسری قسم ہے باطل شفاعت، جس کی نفی کی گئی ہے، جیسے دنیا میں اولیاء وغیرہ کو ذریعہ بنانا. دوسرے آخرت میں کافروں کی طرف سے سفارش کرنے والے. تیسرے بدعت والی شفاعت، جیسے قبروں میں دفن کیے ہوئے لوگوں سے طلب کی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے. ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اشارہ ہے کہ ایمان لے آئیں تاکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بخشش کا کوئی سامان ہو. سورۃ السجدہ میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی سفارش کرنے والا ہے، یعنی اس کے سوا تمہارا کوئی سفارشی نہیں یا دوست نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تمہارا کوئی سفارشی نہیں. باطل معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ نفع، یعنی باطل معبود. اور کہتے کیا ہیں، کیوں ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ وسیلہ بنیں گے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. تو بہرحال یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشرکین مکہ یا دیگر مشرکین اللہ کے سوا جس کسی کی بھی، چاہے وہ زندہ کی، چاہے وہ مرے ہوئے کی، چاہے وہ پتھر کی یا حجر کی یا شجر کی، کسی بھی چیز کی جو عبادت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہاں، جو شفاعت ثابت ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہوگی، اس کی پہلی قسم ہے عام شفاعت. یہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگوں کے لیے ثابت ہے کہ وہ کریں گے. کیا شفاعت ہوگی ان کی؟ نمبر 1، جنت میں درجات کی بلندی کی شفاعت. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ورفع درجتہ فی المہدیین. حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخشش کی جو دعا کی تھی، یہ دعا بھی ایک سفارش ہی ہوتی ہے اصل میں. آگے اللہ چاہے تو قبول کرے، تو چاہے نہ کرے کسی کے حق میں. یہ جو ہم زندہ کے حق میں یا مردہ کے حق میں جو دعائیں کرتے ہیں نا، یہ بھی سفارش کی ایک قسم ہے.
کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے درجے بلند کر دے. تو اب کسی کی دعا قبول ہو سکتی اور کسی کی نہیں، اور کسی کے حق میں قبول ہو سکتی اور کسی کے حق میں قبول نہیں بھی ہو سکتی. اسی طرح ہم میت کی طرف سے جو صدقہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز، تو وہ بھی اللہ کے اختیار میں، چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے. تو ان ساری باتوں کی سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف اس چیز پر امید لگا کے نہ بیٹھ جائیں کہ بچے ہیں وہ دعا کر دیں گے، کوئی اور کر دے گا. نمبر 2، اعراف والوں کو جنت میں داخل کرنے کی شفاعت. آپ کو معلوم ہے نا کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں ایک جیسی ہوں گی وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ ایک درمیان میں بلند مقام ہوگا اعراف، جس پر ان کو روک دیا جائے گا، انتظار کریں گے. وہ سورۃ الاعراف اس نام سے مشہور ہے، اور اس میں تفصیل آتی ہے کہ وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو امید کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دے، اور جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو ڈریں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ساتھ نہ ڈالے. تو وہ لوگ شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. نمبر 3، توحید پرست نافرمان لوگ جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، ان کے حق میں شفاعت کرنا کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو، یہ ایک درجہ ہے. اور جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، جیسے پل صراط سے گر کے نیچے، لیکن توحید پر ہیں مگر کبیرہ گناہ کرتے رہے، توبہ نہیں کی، نافرمان تھے، جہنم میں ڈال دیے گئے، تو ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی. اس کی تفصیلات آگے آپ پڑھیں گے کہ کہا جائے گا کہ جائیں اور جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لے، پھر آدھے درہم کے برابر، پھر بالکل آخر میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی. اور بائی دا ٹائم وہ کافی سزا بھگت چکے ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اس شفاعت کی وجہ سے ان کی سزا میں کمی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے جیل کا سینٹینس ہوتا ہے نا، کہ کسی کو جیل ہو جاتی ہے، پھر کسی کی سفارش سے اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے، یا نکال لیا جاتا ہے، یا بیل ہو جاتی ہے. دوسری ہے خاص شفاعت. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جس کو شفاعت عظمی بھی کہا جاتا ہے. شفاعت عظمی، شفاعت خاصہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. پھر آگے ایک یہ ہے شفاعت عظمی، یہ حشر میں کھڑے رہنے سے نجات دلانے کی شفاعت ہے کہ حساب کتاب شروع ہو. اور اس کا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کی بری حالت ہو رہی ہوگی کیونکہ حساب شروع نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ ہمارا حساب ہو، چاہے ہمیں جہنم میں بھیجے، یہاں سے ہمیں نکالیں. اتنی بری حالت ہو جائے گی لوگوں کی. کہتے ہیں نا الانتظار وشد من الموت. تو اس وقت پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور پھر حضرت نوح کے پاس، اور حضرت ابراہیم کے، اور حضرت موسیٰ کے، اور عیسیٰ کے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گر پڑیں گے، عرش کے سامنے، اور پھر دعائیں کریں گے، ایسے حمد کے کلمات کہیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ کہے گئے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد تستشفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شفاعت کرو، یعنی سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. دوسرا ہے جنت کا دروازہ کھلوانے کی شفاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ، میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں شفاعت کروں گا. یعنی آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت کا دروازہ ہی آپ کی شفاعت سے کھلے گا. تیسرا ہے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی شفاعت. اور اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں عکاشہ جو تھے، جو ایک بدری اور احدی صحابی تھے، اور بہت زبردست اللہ پہ توکل کرنے والے تھے. ایک جنگ میں ان کے پاس تلوار نہیں تھی، انہوں نے درخت کی ٹہنی لے کے اسی سے ہی کام شروع کر دیا. تو بہرحال پھر ان کی یہ بات جو ہے عکاشہ بازی لے گیا. یہ ایک ضرب المثل بھی بن گئی کہ جس کام میں جو 4 رنرز ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ وہ سب سے آگے نکل گیا. اور پھر اس کی بھی آگے تفصیلات ہیں کہ 70,000 تو تھوڑے ہیں، پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 یا ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو اسی طرح داخل کیا جائے گا. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں. ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے، اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا. پھر اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جہنم میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے.
اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے نچلے طبقے تک ہوتے، کیونکہ وہ بالآخر ابو جہل کی بات میں آگے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے. اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت. شفاعت کے ذریعے آپ کو فضیلت بخشی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی آپ کو اجازت ملے گی اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا کو امت کے لیے محفوظ کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے. سل فإن کل نبی قد سأل. تو آپ دیکھیے کہ ان نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی. آدم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو وہ توبہ قبول ہو گئی. نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ قوم کی بربادی کی، ایک طرح سے بد دعا کی تھی کہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. رب انی مغلوب فانتصر، یہ انہوں نے دعا کی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اور بھی، تو وہ دعا ان کی قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو کتنی جلدی ساری نعمتیں برکتیں آ گئی تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. زکریا علیہ السلام کی دعا جو اولاد کے لیے کی تھی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب دعاؤں کا حق دیا گیا تو انہوں نے دنیا میں دعائیں مانگ لی، ان کی قبول ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبولیت والی دعا جو خاص دعا ہے وہ آخرت کے لیے رکھ لی، اپنی امت کے لیے. کتنا بڑا حق ہے آپ کا ہم پر. اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے ایک دعا کرنے کا جو ضرور قبول ہو جائے گی، تو جھٹ سے اپنے لیے مانگ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا، جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا. اسی لیے آپ کبھی پل صراط پر ہوں گے، کبھی آپ حوض پر ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی آپ فکر کرتے تھے اپنی امت کی، اور آخرت میں بھی اپنی امت کی فکر کریں گے. وہ آیت یاد ہوگی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو یہ اپنی امت ہی کے لیے دعا کرتے رہے، روتے رہے ساری رات، اور رکوع اور سجود میں یہی پڑھتے رہے. یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے سجدے میں پڑھی گئی، اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ صبح تک ساری رات رکوع اور سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا، اس نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو امت میں بھی اگر شرک کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ شفاعت نہیں ہوگی. آپ امت کے لیے روتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی کر دیا. ایک روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. دل جوئی کے لیے جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رونے کی وجہ پوچھی، آپ نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. لیکن کچھ لوگ جن کو آپ اپنی امت کہیں گے حوض کوثر پر آپ سے دور کر دیے جائیں گے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے بدعات شروع کر دی تھی دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے. تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے.
جب انہوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ میری شفاعت میں شامل ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے زندگی میں بھی اس کی تکرار بڑی ضروری ہے. صحابہ بھی شفاعت پر یقین رکھتے تھے جیسے ابھی روایت میں آیا, اور صحابہ جو تھے شفاعت کی رغبت بھی رکھتے تھے. ایک طویل حدیث اس سلسلے میں آتی ہے. عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا, یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میری آنکھ سے نیند اڑ گئی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں کھڑا ہوا. لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا مگر یہ کہ سب زمین پر اپنا رخسار رکھے سو رہے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کا خیال آ رہا تھا. صحابہ کی جنگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ کس طرح لشکر مٹی کے اوپر ہی سو جایا کرتے تھے, کوئی بسترے نہیں ساتھ لے کے جاتے تھے. بس میں نے کہا ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوں گا اور آپ کی رات بھر پہرہ داری کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں صبح کر لوں. چنانچہ میں لوگوں سے پھلانگتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں لشکر سے باہر نکل گیا. اچانک میں نے کچھ لوگ دیکھے, سو ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا میں نے. وہ عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل تھے. دونوں مجھ سے کہنے لگے تمہیں کس چیز نے باہر نکالا؟ میں نے کہا جس چیز نے تمہیں نکالا. بس ہم ایک درخت کے جھنڈ کے سامنے تھے جو ہم سے دور نہیں تھا. ہم اس جھنڈ کی طرف چل دیے تو وہاں ہم نے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہاں ابو عبیدہ موجود؟ یعنی آپ وہاں تھے؟ ہم نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا معاذ بن جبل؟ ہم نے کہا جی ہاں. پوچھا عوف بن مالک؟ ہم نے کہا جی ہاں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے. ہم نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا. یہ بھی کتنا بڑا ادب اور کتنا بڑا اخلاق تھا کہ ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں, کوئی ایسی آواز سنیں تو فوراً پوچھیں کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ صبر نہیں کرتے. اور ہم میں سے کسی نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا یہاں تک کہ آپ اپنے ٹھکانے پر چلنے لگے, یعنی اس جھنڈ سے نکل کر. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری امت کے 2/3 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے یا مجھے شفاعت کا حق دے دے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کون سی بات اختیار کی؟ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کا اختیار کیا. ہم سب نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے. ابن حبان اپنی حدیث میں کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ میرا درجہ بخوبی جانتے ہیں, مجھے ان میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو. عوف بن مالک اور ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ بخوبی جانتے ہیں ہم نے اپنے مال, اقارب, اپنی اولاد چھوڑی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, سو آپ ہمیں شفاعت والوں میں شامل کر لیجیے. آپ نے فرمایا تم دونوں بھی ان میں سے ہو. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم لوگوں تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا ہے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے یا شفاعت اختیار کر لوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان میں سے کر لیجیے, یعنی شفاعت والوں میں سے. بس آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, تو وہ خاموش ہو گئے, گویا کہ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت اس کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. تو بہرحال فائدہ توحید کے ساتھ ہی ہے, اخلاص کے ساتھ ہی ہے. شرک کرنے کے ساتھ انسان کے باقی تمام اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی فضیلت بھی ہے. عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دی. اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آدمی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پہ ہم داخل ہو رہے تھے, اور جب وہاں سے نکلے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہ تھا. ہم میں سے کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا. ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو وہ انہیں دے دی گئی, اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی. چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے. سو اللہ نے مجھے جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, تو وہ قبول ہو گئی.
کس کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. لیڈر کی رسپانسبلٹی دیکھیں کہ اس حد تک اپنی رعایا اور اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، اس سے کتنا سبق ملتا ہے کہ آپ جہاں جس امت کے لیے بھیجے گئے اس کی دنیا میں بھی خیر خواہی کی اور اس کی آخرت میں بھی خیر خواہی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق لوگ. نمبر 1، ہر توحید پرست مسلمان. عوف بن مالک کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم کو آپ کی شفاعت نصیب کرے. آپ نے فرمایا وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہوگی، یعنی جو توحید پر ہے، لیکن خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث لینے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھتا ہوں میں. قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. پھر مدینہ کی سختی پر صبر کرنے والے کے لیے. مکہ کا ویدر جو تھا نا بہت ڈرائی تھا اور مدینہ کا ہیومڈ تھا، تو مکہ والوں کے لیے مدینہ میں مستقل آ کے رہائش اختیار کرنا ایک مشکل کام تھا، تو ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا کچھ. اور ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ بیمار بھی ہو گئے تھے اور بخار بھی وہاں کا تھا. پھر آپ نے دعا کی کہ جوفہ میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے. تو آپ نے فرمایا لا يصبر احد على لوائها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة اذا كان مسلما. جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا. یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو. پھر مدینہ میں فوت ہونے والے کے لیے اللہ ہم سب کو نصیب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر اہل کبائر کے لیے شفاعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے میری شفاعت ہوگی. مثلاً ایک شخص نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے، حج، عمرے، لیکن ساتھ ہی کوئی کبیرہ گناہ بھی کیا ہوا ہے، تو اب اٹکا پڑا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہو جائے. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ درجے ہیں شفاعت کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ شفاعت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کچھ شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے. اب جیسے آراف والے لوگ شفاعت کے ساتھ بھیجے جائیں گے تو وہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نیکیاں بھی کی اور ساتھ غلط کام بھی کیے، تو وہ بیچ میں پھنسے ہوئے اٹکے میں ہیں، تو پھر ان کو کسی ٹھکانے کرنے کے لیے آپ کو یہ آنر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر شفاعتیں بھی ہوں گی. انبیاء اور صدیقین کی شفاعت ہوگی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ وہ آ کر سفارش کریں. پھر کہا جائے گا انبیاء کو بلاؤ، چنانچہ بعض انبیاء تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا. پھر شہداء کو بلایا جائے گا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے. شہید بھی کریں گے. اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا ہر طرح کے شہید یا وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوا، تو راجح رائے یہی ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا اس کی شفاعت، ورنہ وہ پیٹ سے مرنے والا اور دب کے مرنے والا اور گر کے جل کے وہ بھی شہادت کے درجے کو پاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے فکر مندی. حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب جل و علا فرمائے گا اے میرے بندے میں حاضر ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب تو نے میرے بچوں کو جلا ڈالا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ہوگی. ہر نبی اپنی امت کے لیے شفاعت کرے گا. پھر شہید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جو قبول کی جائے گی. اچھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی، کچھ کو کم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعت کی سفارش کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے.
کوئی آدمی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کرے گا, یعنی کچھ کو کم کرنے کا اختیار ہوگا اور کچھ کو زیادہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک آدمی کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہوگا, ربیہ اور مضر جیسے 2 قبیلوں یا ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے, یعنی ان کو وہ آنر بخشا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی سفارش کی وجہ سے بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شفاعت آپ کی شفاعت کے علاوہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری شفاعت کے علاوہ ہوگی. یعنی کچھ لوگوں کو اتنا آنر دیا جائے گا کہ ان کی شفاعت سے ملینز آف پیپل کو جنت ملے گی. یہ اس کو جس کا مقام اللہ کے نزدیک جتنا بڑا ہوگا, اور انبیاء کے علاوہ کی بات ہے یہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں سے محبت کرو. بات ہے نا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نہیں بھی ہوں, شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح عطا کرے, یعنی میری بھی کوئی حالت درست کر دے, دنیا میں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں میری بخشش کر دے. تو جب اختیار دیا جائے گا 2 لوگوں کی کر لو, اور وہ لوگ کن کی شفاعت کریں گے؟ اگر کسی ہاؤس ہولڈ سے کہ ان میں سے کوئی ایک نیک بچہ ہے, کوئی حافظ ہے, وہ حافظ والی حدیث جو ہے نا اس میں ضعف ہے, 2 روایتیں دونوں میں ضعف ہے, مگر چلے کچھ نہ کچھ اصل تو ہے کہ اہل قرآن کا بھی ایک مقام ہوگا. تو اب جب اس کو کہا جائے گا کہ تم شفاعت کر سکتے ہو 10 لوگوں کی, اپنے خاندان میں سے کر لو, وہ کن 10 کو چنے گا؟ جو اس کے ساتھ معاملے میں اچھے ہوں گے, جو اخلاق میں اچھے ہوں گے. دنیا میں جیسے عید ہوتی ہے یا کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. یہ اچھا, جب گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا نکال رہے ہوتے ہیں تو جو ان میں سے سب سے اچھا ہوتا ہے وہ کس کو دینے کو دل چاہتا ہے؟ جس کا سب سے زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے, فیوریٹ پیپل. بالکل. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو وہ اپنے فیوریٹ پیپل ہی کی کرے گا, شہید کرے گا تو وہ بھی اپنے فیوریٹ پیپل کی کرے گا. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شفاعت کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں سے محبت کرو, ان کے قریب ہو, تاکہ وہ آخرت میں تمہاری شفاعت کریں. یعنی جیسے صحابہ کرام ہیں, جیسے امت کے علماء ہیں, انبیاء کے بعد جتنے بھی نیک لوگ ہیں. اسی لیے یہ محبت مانگنے کی دعا بھی ہے نا, اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک, یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی محبت عطا کر. وحب عمل یقربنی الی حبک. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ صرف توحید پرستوں کی سفارش کر سکیں گے, شرک والوں کی کوئی سفارش نہ کر سکے گا. پھر اسی طرح فوت شدہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے, اور وہ اپنے ماں باپ کو. اور یہ بچہ کون سا ہوگا؟ جس کے اندر روح ہو, مس کیریج جیسے ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے روح پڑنے سے پہلے ابارٹ ہو جانا, اور ایک ہے مس کیریج ہونا. ان دونوں میں فرق ہے نا. جب روح پڑ جاتی ہے تو پھر جو بچہ نکلتا ہے وہ, تو ان بچوں کو کہا گیا دعامیس الجنہ. دعامیس جو ہے نا, دامس کہتے ہیں گھوڑے کا چھوٹا بچہ جو ہر جگہ بھاگتا پھرتا ہے نا, اور ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے. وہ کسی کے بھی کھیت سے کچھ کھا پی لے, چر چگ لے, اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ٹاڈلرز ہوتے ہیں, وہ بھاگتے دوڑتے کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں یہ جنت کے چھوٹے گھوڑوں کے بچوں جیسے ہوں گے. یا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جنت کے کیڑے, لیکن کیڑے سے ہمارے معاملے میں نا وہ ذرا اچھا تاثر نہیں آتا. تو دامیز کا جو ایک گھوڑے کے بچے والا معاملہ ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے, پونی جو ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا, جیسا کہ میں تمہارے کپڑے کو پکڑے ہوئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑ کے فرمایا. اور وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دے. وہ چھوڑے گا ہی نہیں, وہ کہے گا اس کو تو جنت میں لے جانا ہی لے جانا ہے. تو اس لیے جن ماؤں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے, پیٹ میں فوت ہو گئے, یا پیدا ہو کر فوت ہو گئے, ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے. بس شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پکی ہو. پھر قرآن سفارش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا, یعنی وہ ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا, اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما, جیسے تہجد کی نماز میں پڑھنا یا پھر رمضان میں تراویح وغیرہ پڑھنا, تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر اسی طرح حجر اسود کی شفاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا, یعنی بہت بڑا بن جائے گا. اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آتا آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا, ایک زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا, اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا. تو بہرحال جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے حق میں سفارش بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم اہل جہنم کی سفارش کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو کیسے نکالا جائے گا, کس کس کی سفارش سے نکالا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.